إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و پروردگار، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دلوں کی بیماریوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، امراض القلوب، اور آج ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو ایک شیطانی بیماری ہے، جو سب سے بری بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جو انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے سب سے بہترین انسان، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں، وَلَا يَرَى لِأَحَدٍ فَضْلًا وَلَا مَكَانًا، کسی اور کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو صحیح راستے سے روک دیتی ہے، اور وہ ہے کبر، تکبر۔ تو آج ہم تکبر کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو بہت کو مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو سب سے پہلا گناہ جو اللہ کے حق میں ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا کہ بے سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے کے سارے سجدہ کر لیے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے منع کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ کبر یا تکبر کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ جو اللہ کے حق میں ہوا تھا جس نے کیا تھا وہ ہے ابلیس، اور وہ ہے تکبر، سب سے پہلا گناہ۔ تو شیطان ابلیس امام ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا امام، وقدوتہم فی ذلک، اور ان کا قدوہ، اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے ہم سب کی پناہ کرے اور تکبر سے بھی بچائے۔ کیوں کیا اس نے تکبر؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا دوسروں سے۔ اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا، تو وہ آگ سے بننے کے لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ یہ تکبر اس نے کیا، اور یہ تکبر ایسا ہے جو صرف اللہ کے حق کے لیے لائق ہے اور زیبا، باقی کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، کبر کرے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا، العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری ازار ہے اور کبریا میری ردا ہے، لباس ہے، فمن نازعنی شیئا منہما عذبتہ، اور جو بھی اللہ کے اس میں تکبر کرے گا، اس میں سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپٹیشن کرے گا، عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا۔ اور یہ مسلم کی روایت، اور ایک احمد کی روایت ہے، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار، میں اسے آگ میں ڈالوں گا۔ اور یہ احمد کی روایت ہے، جو بھی تکبر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کئی جگہوں پر تکبر کرنے والوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میرے آیتوں سے ہم کو پلٹا دیں گے۔ کیوں؟ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے دوسروں کے، اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتے تھے بغیر حق کے۔ تو انسان کو سوال آتا ہے کہ بھئی کیوں ہوتا ہے تکبر، کس چیزوں میں ہو سکتا ہے تکبر؟ تو تکبر ہو سکتا ہے دوسروں کو نیچا سمجھنے کے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے خضوع نہ کرنا، خضوع لأحد، کسی کے لیے اپنے آپ کو جھکانے کو وہ انسان ناپسند کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان تجاوز کرنے والا ہے، اور رآہ استغنی، اور اپنے آپ کو استغنا یعنی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو میری ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو میری ضرورت ہے، تو وہ کسی کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ دیکھتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے تو، میرے پاس تو گھر ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس تو پیسہ ہے، اس کے پاس کیا ہے، یہ تو ایک نوکر ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اپنے نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ جوڑتے رہتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، حالانکہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو دیا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے تو کسی کو غریب بناتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی پیسے جو کماتا ہے وہ اس کا حق ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس کو حق ہے، مجھے تو ملنا ہی تھا، پیسے میرے حق میں تھا، میں ہی جو ہے اشراف خاندان سے ہوں، میں ہی جو ہے امیر ہوں، تو مجھے تکبر ہونا چاہیے۔ تو وہ پیسوں سے ہو سکتا ہے، جیسا ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، دو دوست تھے اور ایک کے پاس باغیچے وغیرہ تھے، اس نے تکبر کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کو پھل آتے تھے اس کے باغیچے میں، فقال لصاحبه وهو يحاوره، تو اپنے دوست سے کہا، جب اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں تمہارے سے زیادہ پیسے والا مالدار ہوں، واعز نفرا، میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، خاندان میں زیادہ ہیں، نوکر چاکر یہ سب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغیچے کو کیا کیا؟ برباد کر دیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اور انسان کو کی خصلت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب کوئی مصیبت آتی ہے انسان کو، دعانا، تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ میری مصیبت نکال دو، دعانا، لیکن ثم اذا خولناه بنعمت، لیکن جب نعمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قال انما اوتیته على علم، وہ کہتا ہے کہ میرے کو تو اپنے علم کی وجہ سے ملا، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس کوالیفیکیشن ہے، میرے پاس پڑھائی ہے، میرے کو تو یہ پیسے آنے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، انما اوتیته على علم، علم کی وجہ سے آیا ہے، میرے پاس تو اتنا علم ہے، میں تو آ جاتا ہے میرے پاس پیسے، تو اللہ نے کہا بل ہی فتنہ، لیکن یہ فتنہ ہے، جو بھی مال آ رہا ہے یہ فتنہ ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جب اللہ انعام دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا کی شریعت پہ چلنا چاہیے تھا شکر ادا کرتے ہوئے، لیکن وہ کہتا نہیں مجھے تو ملنا ہی تھا، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا۔ اور تکبر ہو سکتا ہے علم کی وجہ سے، شرعی علم کی وجہ سے یا دنیاوی علم کی وجہ سے بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم سے کیسے؟ ارے میں تو پڑھا لکھا ہوں، یہ کیا ان پڑھ جاہل، اس کو کیا پتا، میں تو اتنے ڈگریاں والا ہوں، مجھے اس انسان کو کیا پتا۔ یا شرعی علم میں بھی ہو سکتا ہے، میں تو عالم ہوں، یہ جاہلوں کو کیا پتا۔ اس طرح سے جلد تکبر انسان میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، لوگوں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور انسان کو جاہل سمجھنے لگتا ہے، دوسرے انسان کو جاہل۔ علم یا ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے، ارے میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازیں پڑھنے والا ہوں، یہ کیا بے نمازی،
تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، یا اپنے آپ کو میں تو روزے رکھتا ہوں، ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزے رکھتا ہوں، یہ لوگ کچھ نہیں رکھتے، یہ کیا بکواس لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، اور کہتا ہے کہ لوگ برباد ہو جائیں گے، امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے، سب برباد ہونے، میں ہی کامیاب ہونے والا، میں ہی جنتی ہوں، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الرجل هلك الناس، جب لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ بھئی لوگ برباد ہیں، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فهو اهلكهم، لیکن سب سے برباد انسان وہی ہے جو بول رہا ہے، سب سے برباد انسان وہی ہے۔ اور دوسری روایت میں فهو اهلكهم، وہی دوسروں کو برباد کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرا ڈرا کر اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ یہ واعظ و نصیحت کے لیے بول رہا ہے، الگ بات، لیکن اپنے آپ کو تکبر کے لیے بول رہا ہے۔ خلق الناس، لوگ برباد ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، تو ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے امت مسلمہ کی طرف، اور وہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یا ہو سکتا ہے وہ خاندان کی طرف سے تکبر کرے کہ بھی میرا خاندان بہتر ہے، میرا خاندان سب سے اچھا ہے، نسب کی وجہ سے، کہ بھئی میں تو خاندان ڈاکٹروں کے خاندان، میرا والد تو منسٹروں کے خاندان سے، میں تو بہتر ہوں سب سے، تو یہ ایک نسب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے ایسے ہی تکبر آ جائے، کچھ بھی چیز نہیں، حالانکہ وہ انسان غریب ہے، فقیر ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے۔ ایسے بہت سارے احادیث ہیں، 5-6 احادیث ہیں جس میں کئی سارے خصلت کے لوگ بتائے گئے ہیں، اس میں سے یہ 3 ہیں، ولا ينظر الیہم، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے۔ اس میں سے پہلا ہے شیخ زان، شیخ زان، پہلا شیخ ہے جو بوڑھا آدمی زنا کر رہا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے زنا کرنے کی، اس کے پاس شہوت ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ زنا کر رہا ہے، شیخ زان، اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور دوسرا ہے ملک الکذاب، ایک راجا ہے جو جھوٹا ہے، راجا ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے اس کو جھوٹ بولنے کی، کذاب ہے، جھوٹ بار بار بول رہا ہے، تو اللہ اسے ایسے راجا کو بھی نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا انسان ہے وہ عائل مستقبل، ایسا فقیر انسان پھر بھی تکبر کر رہا ہے کیا اس کے پاس، پھر بھی تکبر کر رہا ہے، جو ہے متکبر ہو رہا ہے، تکبر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک تکبر ہوتا ہے وہ اللہ کی آیتوں سے تکبر ہوتا ہے۔ جب کسی کے سامنے کوئی آیت پڑھی جائے، احادیث پڑھی جائے، جب کوئی نصیحت کرنے آئے تو وہ بولتا ہے اس کو کیا معلوم، اس کو کیا معلوم، وہ مجھے نصیحت کرے گا، یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک انسان کو دیکھا رجلن یاکل بشمالہ، جو دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، جو دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، فقال له کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فقال لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، تو تم ہمیشہ کے لیے نہیں کھا سکو۔ اور اس کا ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا، ما منعه الا الكبر، تکبر کی وجہ سے بولا کہ میں نہیں کھا سکتا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی، تکبر کیا اس نے، تو اللہ کی آیت، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ہاتھ پورا ہی برباد کر دیا، سیدھا ہاتھ، فشلت یمین الرجل، جو دایاں ہاتھ تھا اس کا پورا خراب ہو گیا، وہ استعمال ہی نہیں کر پایا زندگی میں، تو تکبر کی وجہ سے دایاں ہاتھ کھو گیا، ایک وقت کے تکبر کی وجہ سے، ایک وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کیا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بار جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا، تحاجت الجنت والنار، جہنم نے کہا اوفیت بالمتکبرین، میرے میں بھرا گیا ہے، کیا بھرا گیا ہے، متکبرین، تکبر کرنے والے، متجبرین، والمتجبرین، اور تجبر کرنے والے، تکبر اور تجبر۔ تو جہنم میں سب سے زیادہ کون ہے؟ اب قبرستان چلے جائیے، وہاں پہ تکبر کرنے والے ملے ہوں، راجا ملے ہوں گے جو اپنے آپ کو تکبر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ دنیا میرے بغیر نہیں چلے گی، جو سمجھتے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو سب دنیا رک جائے گی، ایسا ہوا ہی، زندگی میں ایسے جیے ہیں کہ کبھی مریں گے نہیں سوچے تھے، اور ایسے مرے ہیں کہ کبھی ایسے لگتا ہے کبھی جیے ہی نہیں، یعنی کوئی ان کو یاد نہیں، ایسے متکبر سے بھرا ہو، تکبر کرنے والوں کی وجہ سے۔ اور جنت نے کہا مالی لا يدخلنی الا الضعفاء الناس، سب سے کمزور انسان جنت میں داخل ہے، سب سے کمزور و سخت، سب سے
دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی. ایسے لوگ جنت میں زیادہ دکھ رہے ہیں. تکبر کرنے سے دنیا میں بھی سزا ہے. جیسا ہم نے دیکھا انسان نے ہاتھ کھو دیا. اور ایک ہو سکتا ہے کہ بھئی دنیا اس سے نفرت کرنے لگی. جو انسان متکبر ہوتا ہے, تکبر کرتا ہے, دنیا میں ہی اس کا عذاب یہ ہوتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کے لیے خشوع ہو اور اپنے آپ کو جھکاتا ہے لوگوں کے واسطے, اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے. اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے. اور صحیح مسلم میں بھی ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اور اللہ اسے نہیں بڑھاتا بندے میں معافی کے واسطے, صرف اس کی عزت بڑھاتے جاتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, اور جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے اپنے آپ کو, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے. اور نعمتیں بھی چھن جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا اس کا باغیچہ برباد ہو گیا تھا وہ انسان کا, اور اس کا ہاتھ بھی چلے گیا تھا جو وہ کر رہا تھا. اور ایک ایسا انسان ہے جو آج بھی دنیا میں دھستے جا رہا ہے, تکبر کی وجہ سے آج بھی دھس رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جو کوئی گناہ کرتا تھا اللہ جب کا جب ہی عذاب دیتا ہے, لیکن آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لے بندہ. تو پہلے کے زمانے میں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ, ایک انسان چل رہا تھا, اپنے کپڑے اچھے دکھ رہے تھے, قد اعجبته نفسه, اور تکبر سے چل رہا تھا, تو کیا ہوا فخسف اللہ به الارض, زمین نے اسے دسا دیا. وهو يتجلجل فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه, قیامت تک دھستے جائے گا. بس تکبر کی وجہ سے ایسا عذاب میں ملوث ہو گیا کہ زمین میں دھستے جا رہا ہے. وہ آج بھی دھستے جا رہا ہے, قیامت تک دھستے جائے گا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آخرت میں بھی یہ بہت سارے عذابوں کا مستحق ہوگا جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے غصے سے ملیں گے. من تعظم فی نفسی او اختال فی مشیتہ لقی اللہ عز وجل وهو علیہ غضب, جو اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تو اللہ سے ملتا ہے وہ جبکہ اللہ اس سے غصے میں ہو. تم تکبر کرتے غصے میں ہو گئے. اور یہ صحیح ادب المفرد کی روایت ہے. اور ایک حدیث ہوگی کہ بھئی انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حشر کے میدان میں ذرے کے برابر انسان کی شکل میں اسے اٹھائے گا, ذرے کے برابر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت, متکبرین کو حشر کے دن اٹھایا جائے گا امثال الذر فی صور الرجال, وہ ہوں گے ذرے برابر لیکن انسان کی شیپ میں, انسان کے ویسے دکھتے ہوں گے مگر ذرے برابر ہوں گے. یغشاہم الذل من کل مکان, ہر ایک طرف سے ذلت. سوچیے آپ قیامت کے دن آئے انسان کو دیکھ اتنا چھوٹے ذرے برابر سے بھی کم, اور سب اسے کھندل رہے ہیں, سب اسے وہ کر رہے ہیں. فیساقون الی سجن, اور اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جائے گا. اور ان کے لیے خاص ایک جہنم میں ایک ان کے واسطے جیل ہے, سجن, جس کا نام ہے بولس, یسمى بولس. تو بولس ایسی جہنم میں خاص جگہ ہے متکبرون کے لیے. چھوٹے ہوں گے, تعلوہم نار الانیار, بڑی بڑی آگ جو ہے ان کے اوپر سے رہے گی. اور پیئیں گے کیا, یسقون من عصارۃ اہل النار, جو بھی کٹا ہوا پس ہوگا اس میں سے پیئیں گے. وہ جو بھی بڑے بڑے جو دوسرے جہنم میں وہ بڑے ہوں گے, یہ لوگ چھوٹے ہوں گے, تو اس میں سے پیئیں گے. نعوذ باللہ. اور یہ ترمذی کی حسن روایت ہے. اب جنت میں تو کیسے بھی داخل نہیں ہوگے متکبر, تکبر کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ, بہت ہی خطرناک حدیث ہے, لا يدخل الجنہ, جنت میں داخل نہیں ہوگا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو رسول صحابی نے پوچھا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبا, تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پسند کرتا ہے اچھے کپڑے پہنے, اچھے جو ہے چپل پہنے, حسن ونعله حسنا, اور اس کی نعل بھی اچھی ہو, سینڈل بھی اچھا ہو, کپڑے بھی اچھے ہو. اللہ کی قسم, اس کو تکبر نہیں کہا. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن دو چیزیں فرمایا تکبر کیا ہے. پہلی چیز بطر الحق, جب حق آ جائے, آیت آ جائے, حدیث آ جائے,
تو اس کو جھٹلا دیتا ہے، میرے لیے نہیں ہے، بہانے کرتا ہے وہ انسان. یا غمط الناس، دوسروں کو احتقار نظر سے دیکھتا ہے، دوسروں کو گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو غمط الناس، دوسروں کو کمزور سمجھتا ہے. تکبر کا علاج کیسے کریں گے؟ تکبر کا علاج ہے دعا کے ذریعے سے. پہلی چیز، کیونکہ دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کو کم کرتا ہے، کیونکہ انسان کو جانے انجانے میں دل میں آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے شہر کی وجہ سے بھی میں تو حیدرآبادی ہوں، یہاں سے پیدا ہوا ہوں، یہ محلے سے ہوں، وہ کیا گاؤں والے ہیں، ان کو کیا معلوم، ان کو شہر کے بارے میں نہیں معلوم. اکثر دیکھا جاتا ہے بچوں میں ہوتا ہے، اس کے لہجے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کے انداز کو مذاق اڑاتے ہیں. یہ تکبر کی نشانی. تو ہم کو لوگوں کے لیے جو ہے جھکنا چاہیے اور تواضع اختیار کرنا چاہیے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی گزرا، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا قال حری ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. یہ ایسا انسان ہے کہ کسی کے نکاح کا رشتہ بھیجے تو رشتہ قبول کر لیا جائے گا، یا اس کی سفارش کوئی کرے کسی کی سفارش تو اس کی سفارش قبول بھی کیا جائے گی، یا وہ جب کہتا ہے تو لوگ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی بڑا امیر انسان ہے. ثم سکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر ایک فمر رجل من فقراء المسلمین، ایک غریب مسلمانوں کا غریب انسان گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قال حری ان خطب لا ينكح، جب وہ خطبہ دے گا کسی کو یعنی رشتہ بھیجے گا تو کبھی خود قبول نہیں کیا جائے گا. وان شفع ان لا يشفع، اور کسی کی سفارش کرے تو قبول بھی نہیں کریں گے. وان قال ان لا يستمع، یا اللہ يستمع، جب وہ کہے گا تو کوئی سننے کے لیے بھی تیار ہے، اس کی باتیں سننے والا کوئی نہیں، غریب ہے بیچارہ فقیر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ ایک انسان بہتر ہے، جو غریب انسان یہ بہتر ہے اس سے پوری دنیا بھی بھر جائے. یعنی ایک انسان بہتر ہے اس سے، امیر جو تکبر کرنے والا انسان سے پوری دنیا بھی بھر جائے. یہ ایک انسان اللہ کے نزدیک شہنشاہ ہوگا. اس لیے ابن عمر اور کئی صحابی سے آتا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ قیامت میں شہنشاہ ہو سکتا ہے یہ قیامت کے دن شہنشاہ ہو. تو تکبر کی وجہ سے انسان ذلت میں آ جاتا ہے. ابن المبارک نے کہا تکبر سے بچنا کیسا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی گھر سے جب نکلتے ہو، اذا خرجت من منزلک، گھر سے نکلو، فلا یقع بصرک علی احد، جب کسی کو بھی دیکھو الا رأیت انہ خیر منہ، تو اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو. کسی کو بھی آپ ملیں یا کریں ان کو بہتر سمجھیے، یہ تواضع ہے، یہ اللہ کے لیے جھکنا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کے لیے تکبر سے بچنا ہے. یعنی کسی سے بھی ملے چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو سکتا اللہ اس کی توبہ قبول کرے، اس کو جنت دے دیں، اور ہم کو تکبر کی وجہ سے جہنم میں ڈالے، نعوذ باللہ من ذلک. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کئی سارے قوموں نے بس تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا. ابلیس کو دیکھیں، فرعون و جنودہ، فرعون اس کی آرمی کو دیکھیں گے، ثمود تکبر کی وجہ سے صالح علیہ السلام کی قوم، آج تکبر کی وجہ سے حود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، بنو اسرائیل، عرب کے مشرکین. ابو جہل سے ایک بار پوچھا گیا، یہ سب تکبر کی وجہ سے اسلام کو جھٹلا دیا. ابو جہل سے خاموشی میں ایک نے پوچھا کہ بھئی کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہیں؟ واللہ انہ لصادق. تو ابو جہل نے کہا بے شک وہ سچے ہیں، تو پھر کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ کمپٹیشن کرتے تھے کہ بھئی وہ آگے جا رہے ہیں تو ہم بھی آگے جائیں، اب ان کے پاس نبی آ گئے تو ہم کیا کریں. اس لیے تکبر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ابن القیم کہتے ہیں کہ بھئی گناہوں کے 3 اصول ہوتے ہیں، 3 روٹس ہوتے ہیں. ایک تو ہے تکبر، پہلا جو شروعات ہوئی ابلیس کے ساتھ، اور ابلیس نے وہ کیا جو بھی کیا، سجدہ نہیں کیا، تکبر. اور دوسرا ہے حرص، جو آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے نکلوا دی. اور تیسرا ہے حسد، حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا. تو یہ 3 چیزوں سے جو بچ جائے، تکبر سے بچ جائے، حسد یعنی خواہشات کی وجہ سے، کیونکہ تکبر سے کیا ہوتا ہے، کفر کی طرف چلے جاتا ہے انسان، اور حرص سے دنیاوی خواہشات کے پیچھے گناہوں کی طرف چلے جاتا ہے، اور پھر حسد سے دوسرے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے اس کے.
ظلم کر لیا. 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے, اور جو بچ گیا وہ سچ میں بچ گیا. آخری میں ایک قصے سے ہم ختم کریں گے, تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غسان کا ایک راجا تھا جس کا نام تھا جبلۃ ابن ایہ. تو جبلہ نے اسلام قبول کر لیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور کہا کہ میں مکہ آنا چاہ رہا ہوں, یا عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا مکہ کو کہ خوش ہوئے. تو وہ 500 سپاہی کو لے کے آیا تھا. غسان جو سیریا سے نیچے آتا ہے, غسان کے جو قبیلے تھے, پہلے کرسچن تھے, بعد میں پھر اسلام قبول کیے. تو 500 لوگوں کو لے کے آیا, ایک تاج پہن کے آیا, تاج پہن کے جس پہ جوہر اور ایسے خاص راجا کے کپڑے پہن کے آیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ بھائی چلیے, حج کا زمانہ تھا, حج بھی کر لیں گے. تو حج کرتے کرتے وہ بھی انسان جبلہ جو ہے حج کرتے گیا. اتفاق سے کیا ہوا, ایک غریب انسان اس کے جو جبہ تھا اس کو اس کے اوپر کھندل دیا. ایک غریب انسان جو تھا, مسلمانوں کا غریب, اب حج میں ہے, اتنے سارے لوگوں میں کوئی کھندل دیتا ہے, تو کھندل دیا. تو اس نے پلٹ کے غصے میں تھپڑ مار دیا اور ناک پھوڑ دیا اس غریب انسان. اب جو غریب جو تھا اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کر دی کہ بھئی یہ انسان تھپڑ مار دیا, طواف کے دوران کعبے کے سامنے میرے کو تھپڑ مار دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ بلایا کہ بھئی کس چیز نے آپ کو جو ہے اس پہ ابھارا کہ تھپڑ کیوں مارے آپ طواف کرتے ہوئے. تو اس نے کہا کہ میرے ازار کو, میرا جو جبہ تھا ازار کا, اس پہ کھندل دیا وہ انسان. اگر حرمت کعبہ میں ہوتا تو میں گردن ہی کاٹ دیتا, راجا کے سامنے ایسا کام کرتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہا اسلام آ گیا ہے, اب تو سب برابر ہیں, سب برابر کیا ہے اسلام نے, یہاں پہ کوئی راجا نہیں ہے, کوئی پرجا نہیں ہے, کچھ نہیں. اللہ نے سب کو برابر کیا سوائے تقوی سے. انسان بہتر ہو سکتا ہے سوائے تقوی سے انسان ہو سکتا ہے. تو ابھی اس کو راضی کرو آپ, نہیں تو میں بھی تھپڑ لگاؤں گا, یا یہ تھپڑ لگایا, بدلہ قصاص چاہیے, تھپڑ لگانے کا قصاص چاہیے. تو وہ انسان دھمکانے لگا اور کہا کہ میں کرسچن بن جاؤں, ادھر نتنصر, واپس چلے جاؤں گا, مرتد ہو جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ کہا اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اسلام میں سزا کیا ہے, گردن اڑائی جائے گی. تو انسان نے کہا ٹھیک ہے یا امیر المومنین, آپ مجھے رات کا وقت دے, میں سوچ کے بتاؤں. اور رات میں کیا کرتا ہے, وہ نکل کے چلے جاتا ہے, پورے 500 لوگوں کو لے کر مکہ چھوڑ دیتے, سارے کے سارے واپس اس دنیا کانسٹینٹینوپل کو چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ کرسچن بن جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, صرف تکبر کی وجہ سے, صرف تکبر کی وجہ سے. اور وہی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. اور یہ ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ شعر بھی لکھتا تھا, حسرت کرتا تھا کہ کاش میں مسلمان ہوتا. اس نے کہا تنصرت الاشراف من عار لطمۃ, تھپڑ کی وجہ سے میں نصارہ ہو گیا, تھپڑ کی وجہ سے. وما كان فيها لو صبرت لها ضرر, اگر میں بس صبر کر لیتا تھا کیا نقصان تھا, ایک بس تھپڑ کھا لیتا تھا, مسلمان ہی رہتا تھا. لیکن دیکھیے تکبر سے, خالی کوئی کھنلنے سے وہ کرسچن بن گیا, نصرانی بن گیا, اور جہنم رسید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے, اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, اور اپنے آپ کے جو کیڑا ہے اس کیڑے کو نکالنے کی ضرورت ہے تکبر کے لیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.